علی بھائی اگلا سوال ہے، بعض مجبوریوں کی بنا پر اور کسی حد تک اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے مجھ پر کم از کم 20 لاکھ روپے کا قرض چڑھ چکا ہے۔ بظاہر اس قرض کی اتنی بڑی رقم تو اتارنے کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی۔ پلیز مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا قرض اتر سکے، میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں گا، جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں میرے بھائیو، وظائف کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ غلط حرکتیں کریں اور پھر وظائف ڈھونڈتے پھریں۔ آپ اپنی زندگی کا خود احتساب کریں کہ آپ معاملات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیوں آپ نے اپنے اوپر اتنا زیادہ قرضہ چڑھا لیا ہے۔ تو وظائف تو بہت سارے ہیں پڑھنے کے لیے، میرے یوٹیوب کے اوپر کئی کلپس وظائف کے اوپر موجود ہیں۔ اسپیسیفکلی قرضہ اتارنے کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ سیدنا علی کے پاس ایک مکاتب آتا ہے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے تھے جو کتابت کر لیتا تھا اپنے مالک کے ساتھ اس شرط پہ کہ میں اتنے عرصے میں تمہیں اتنا مال دوں گا تو تم نے مجھے آزاد کر دینا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ غلام کو پیسے دے کے دوسرا مالک خرید لے، ایک یہ غلام کہتا ہے کہ جی میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور کوئی پیسے دے کے مجھے آزاد نہیں کروا رہا، جس طرح سے کہ سیدنا بلال کو سیدنا ابوبکر نے آزاد کروایا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے ابوبکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو بعض اوقات غلام بھی اپنے مالک سے کہتا تھا کہ میں اتنے عرصے میں کمائی کر کے تمہیں اتنا مال دے دوں گا تو مجھے آزاد کر دو، یعنی جب غلامی کا سسٹم چل رہا تھا، اب تو یہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے، تو اسے کہا جاتا تھا مکاتب، یعنی جو کتابت کر لیتا تھا۔ تو ایک مکاتب سیدنا علی کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے جو اپنے مالک سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اتنا میں مال دے کے تو اپنی گردن چھڑوا لوں گا، تو میں تو وہ نہیں ادا کر سکا، تو مجھے آپ میری کوئی مالی مدد کریں۔ مولا علی نے کہاں سے مالی مدد کرنی تھی، وہ تو خود زہد کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک دعا ایسی سکھا دیتا ہوں جو نبی الاسلام نے مجھے سکھائی تھی، اگر تیرا پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوا نا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی سبیل بنا دے گا۔ تو وہ دعا پھر انہوں نے سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو میرے لیے کفایت کر جا حلال کے مال کے ذریعے سے حرام سے مجھے بچاتے ہوئے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور تو مجھے غنی کر دے اپنے فضل سے اور اپنے سوا ہر ایک سے مجھے یعنی غنی کر دے، اپنا ہی محتاج مجھے رکھ۔ کتنی زبردست دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ مشکات کی دوسری جلد میں مختلف دعاؤں کی جو یعنی مختلف اوقات کی دعاؤں والا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ چھوٹی سی دعا ہے، دیکھ کے پڑھیں کچھ عرصہ وہ زبانی یاد ہو جائے گی۔ یہ ہے، اس کے علاوہ میں نے 3 وظائف بتائے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے نبی بھی مشکل میں یہی پڑھتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بلکہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر ملی کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ تو وظیفہ قرآن میں آیا ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے جامعہ ترمذی میں، اس کی روایت کمزور ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور المستدرک الحاکم میں، کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث الف کے ساتھ پڑھیں گے تو سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور نون سے پڑھیں گے تو جمع کا صیغہ۔ برحمتک نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی درست ہے۔ اور تیسرا وظیفہ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا جو ہے سورۃ الانبیاء میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا۔ حتیٰ کہ سورہ الصافات میں ہے کہ اگر یونس علیہ السلام ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے، پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ تو اتنا اللہ کا
آپ سمجھ لیں جلال تھا جو ٹھنڈا ہو گیا اس دعا کی برکت سے. اور یہ دعا ہی کمال ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو تو پاک ہے نا, تو غلطی نہیں کرے گا, میں تو غلطی کروں گا, میں ہی مجرم ہوں, میں ہی ظالم ہوں, میں ہی گناہ گار ہوں. تو یہ اس سے بہتر آپ اللہ تعالیٰ, یہ میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے, اس سے بہتر استغفار کے کیا سیغے ہوں گے کہ آپ ایک پیغمبر کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں.